اچھا ہے پر آپ نے کیوں بنایا؟ اس نے پھر ڈائننگ ٹیبل پر سجے ناشتے کو دیکھ کر کہا۔ ارے ڈرو نہیں، اس بار اچھا بنایا ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا تھا پہلے ہی۔ اسے دلاسا دینے پر مشال کو التمش کا بنایا پاستا یاد آیا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اسے ہنستا دیکھ التمش بھی مسکرا دیا، پھر اسے چیئر پر بٹھا کر ناشتہ سرو کیا۔ ساتھ ناشتے کے بعد التمش نے اسے گود میں اٹھایا اور روم میں لے کر آ گیا، پھر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولنے لگا، چلو ایسا کرو کہ تم ڈسٹنگ کرو، زبیدہ ماسی تو آنے والی ہوگی اور آج کھانا میں بناؤں گا۔ اس کے آئیڈیا پر مشال بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں التمش، اتنا کافی ہے، کھانا ہم بنا لیں گے۔ وہ جلدی سے کہہ کر کمرے سے نکلنے لگی۔ کیا مطلب؟ ناشتہ اچھا نہیں لگا کیا تمہیں؟ اس نے مشال کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ نہیں نہیں، ناشتہ اچھا تھا لیکن کچھ نہیں، اگر اچھا نہیں بھی لگا نا تو کیا ہوا، میں پھر بھی کھانا بناؤں گا، اس نے روب جماتے ہوئے کہا تو مشال منہ بنا گئی۔ ماسی کے صفائی کر کے جانے کے بعد اسے اب تک وہ ڈسٹنگ کر کے روم میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کچن میں کیا کر رہا ہوگا، یہ سوچ کر اسے تجسس ہو رہا تھا کچن میں جانے کا، مگر التمش کے ڈر سے ہمت نہیں تھی۔ جب بوریت بڑھنے لگی تبھی وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور روم سے نکل کر کچن کی طرف گئی۔ ایک چولہے پر چاول چڑھایا جبکہ دوسرے پر وہ موبائل میں ریسپی دیکھتے ہوئے مثالیں ڈال رہا تھا۔ اس کو کچن میں اس طرح مصروف دیکھ مشال کو شرارت سوچی۔ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، مشال کو کچن میں داخل ہوتا دیکھ التمش نے خفگی سے کہا۔ التمش، ہم تو آپ کو یہ بتانے آئے تھے کہ ہمارا کیا دل کر رہا ہے کھانے کو، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولی تو التمش کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ ایک تو پہلے سے معصوم دکھتی، اوپر سے ایسا چہرہ بنانے پر اور کیوٹ لگ رہے تھے۔ میری سویٹی کا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے؟ محبت اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر التمش نے پیار سے پوچھا۔ اس کے لہجے پر بہت کوشش کے باوجود بھی مشال کے گال سرخی مائل ہو گئے۔ وہ ہاں، ہمارا آج روٹی کھانے کو دل کر رہا ہے، اس نے سنبھلتے ہوئے جلدی سے کہا تو التمش کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ روٹی؟ اس نے دہرایا۔ ہاں ہاں، روٹی کھانی ہے ہمیں، آپ بنائیں گے نا التمش؟ اس نے پھر بھولے پن سے کہا اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے نگاہ پھیری۔ اب کہ التمش کو یہ فکر لگی کہ وہ روٹی کیسے بنائے گا۔ مشال ایسا کرو، ابھی تو میں نے چاول بنا دیے تو روٹی پھر کبھی کھا لینا، اور روٹی کے ساتھ جو بولو گی وہ بناؤں گا میں اپنی سویٹی کے لیے۔ ابھی جلدی سے یہ چکر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولنے لگا، نہیں، ہمیں آج ہی روٹی کھانی ہے، وہ روٹھے پن سے بولی تو التمش بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک تو کیوٹ اتنی لگتی ہو کہ سمجھ نہیں آتا کام کروں یا تمہیں دیکھوں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے جملہ نکلا جو مشال کے سرخ چہرے کو مزید ٹماٹر بنا گیا۔ یہ مکھن کسی اور کو لگائیں، روٹی اگر نہیں بنانی تو کوئی بات نہیں، ہم خود بنا لیں گے۔ اس کا یہ طریقہ کام کر گیا۔ التمش نے اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی کیبنٹ کھول کر ایک جگہ آٹے کا ڈبہ ڈھونڈا، پھر ملنے پر اس نے جلدی سے آٹا نکالا۔ کچھ دیر بعد مشال اپنی ہنسی بمشکل روک کے التمش کو دیکھ رہی تھی، جو آٹا گوند کم اور خود پر لگا زیادہ لگا رہا تھا۔ پانی ڈال ڈال کر اس نے آٹے کا حشر خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ تو نہیں ہو رہا یار، وہ لاچاری سے بولتے ہوئے مشال کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو چکا تھا۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے مجھ پر؟ وہ تیکھے نکور سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ ارے نہیں التمش، بہت اچھا گوند رہے ہیں، اور کریے، ہو جائے گا۔ باوجود کوشش وہ یہ جملہ بولتے ساتھ کھلکھلا کر ہنستے۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے نا لڑکی، میں تمہیں بخشوں گا نہیں، وہ غصے میں بولتا ہوا سنک میں ہاتھ دھونے لگا۔ مشال اس کا ارادہ بھانپ کر کچن سے رفو چکر ہو گئی۔ رکو لڑکی، تم اب بچ کے دکھاؤ، التمش اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بول رہا تھا۔ سوری التمش، اب پکا نہیں ہنسیں گے، وہ اسے بچنے کے لیے لاؤنج کے صوفے کے گرد گھومتے ہوئے بولنے لگے، پھر جلدی سے روم کی طرف بھاگ گئی۔ یک التمش نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بول بھی رہی ہو اور ہنس بھی رہی ہو؟ التمش نے اسے مسلسل ہنستا دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، اب نہیں ہنس رہے، دیکھیں؟ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش جب ناکام لگی تب مشال چہرہ بالکل سیریس بنا کر بولی، مگر آنکھوں میں شرارت سا واضح تھی۔ پہلے سوری، التمش نے گردن اکڑا کر کہا۔ سوری، ٹھیک، اب چھوڑیں، وہ کہہ کر اس سے دور ہونے لگی۔ ایسے سوری نہیں چلے گا، وہ اسے ایک جھٹکے میں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ تو پھر کیسے؟ اب کہ مشال مچلی تھی اس کی کافی سے زیادہ سخت گرفت پر، اس لیے چڑھ کر بولی۔ اس کے پوچھنے پر التمش نے ایک انگلی اپنے لب پر رکھی
اس کا اشارہ سمجھتے مشال نے بوکھلا کر نفی میں سر ہلایا اور التمش کے سینے پر غصے سے مکے مارنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں ہونے والا سویٹی، تمہاری اس مزاحمت سے۔ اپنے کندھے پر مشال کے ناخن گھڑتے دیکھ التمش نے مسکرا کر کہا اور اس کے بھرے بھرے گلابی ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ التمش چھوڑیے، درد ہو رہا ہے ہمیں۔ اس کی جھنجھلاتی آواز میں جملہ مکمل ہوتے ہی التمش نے مشال کے کٹاؤدار لب پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مشال کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی، وہ بے خودی میں اس پر جھکا رہا۔ مشال کی ہارٹ بیٹ ویسے بند ہونے لگی تھی۔ اپنی پشت پر اس کے ہاتھ کا بڑھتا دباؤ محسوس کر کے وہ التمش کو دھکا دینے لگا، جو اپنی شدتیں اس پر لٹانے میں مصروف تھا۔ ہونٹ پر شدید جلن ہوتے مشال نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ اسی لیے التمش کی قربت سے ڈرتی تھی۔ اسی ستمگر کی قربت جان لیوا ثابت ہوتی تھی اس کے لیے، چاہے وہ نفرت سے اس کے قریب آئے یا محبت سے۔ تبھی التمش نے آہستگی سے اس کے لبوں کو چھوڑا۔ وہ اپنی منتشر دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نڈھال ہونے لگی۔ آنکھیں تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے حد سے زیادہ سرخ ہو چکے تھے۔ کچھ سنبھلتے پر مشال نے اپنے نچلے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ خون کی بوندیں دیکھ وہ نم آنکھوں سے التمش کو دیکھنے لگے، جو اب کافی حد تک خود کے بے لگام ہوتے جذبات پر قابو پا چکا تھا، اور اب اس کے چہرے پر تھوڑی شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ سوری، وہ خود حیران تھا کیوں اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے وہ اس کے سامنے۔ ہمیں بات ہی نہیں کرنی آپ سے، مشال نے بھرائی ہوئی آواز میں بولتے ہوئے اسے دھکا دیا اور بھاگتے ہوئے روم میں گئی، پھر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ مشال، سوری یار، سوری۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے پیچھے گیا، پر گیٹ بند دیکھ کر کٹکٹاتا ہوا بولنے لگا، سوری مشال یار، پتہ نہیں کیسے میں۔ وہ شرمندہ ہوا تھا اسے ہرٹ کرنے پر، اتنی مشکل سے تو وہ ہنسنے لگی تھی، پر اب التمش نے خود پر غصہ ہوتے ہوئے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ تبھی جلنے کی اسمیل پر وہ بخلاتے ہوئے کچن میں بھاگا۔ سالن اور چاول دونوں جل کر پتیلے سے چپک چکے تھے۔ ابے یار، اس کا غصہ بڑا تھا اپنی بے خودی پر۔ ہادی ابھی آغا جان اور بی جان کے پاس اٹھ کر اپنے روم میں جا رہا تھا، تبھی کوریڈور میں نور نے اسے روک لیا۔ موڈ کیوں خراب ہے صبح سے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر پوچھنے لگی تو ہادی نے چند پل اسے دیکھا، پھر اسے پکڑ کر سائڈ میں کرتا ہوا روم میں چلا گیا۔ ارے ہادی سنو تو، کیا ہوا ہے بتاؤ نا، ناراض ہو کیا؟ وہ اس کے پیچھے روم میں آتے ہوئے بنار کے اس سے پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا پرواہ، شوہر ناراض ہو یا جو بھی؟ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا ناراض لہجے میں بولا، تم بتاؤ گے تو پرواہ کروں گی نا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ چڑ گئی تھی، صبح سے اسے لا تعلق بنا گھوم رہا تھا۔ شوہر کے حقوق پورے نہ کرنے والے بیوی کو گناہ ملتا ہے بہت، اس نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نور اس کے ایک جملے سے ہی باقی کا مطلب سمجھ گئی۔ وہ گور کے رہ گئی اس انسان کو، تو تم صبح سے اس بات پر ناراض ہو؟ اس نے آنکھیں پھاڑے پوچھا تو ہادی نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ چھچورے، ان سب کے علاوہ بھی تمہیں کچھ سوچتا ہے؟ وہ بھپر کر بولنے لگی۔ او ہیلو، تمیز سے بات کیا کرو، شوہر ہوں میں تمہارا۔ ہادی نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ شوہر ہوں تو کیا کروں؟ میں نے کہا تھا بیوی بناؤ مجھے اپنی، صبح سے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے خود کو؟ وہ مسلسل اسے صلاوتیں سنائے جا رہی تھی، جبکہ ہادی جو کچھ بولنے لگا تھا گیٹ پر ریحانہ بیگم کو کھڑا دیکھ خاموش ہو گیا، اور ان کے سامنے معصوم سی شکل بنائے بظاہر نور کی باتیں سننے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ نور، ریحانہ بیگم کی غصے سے بھری آواز پر نور کی چلتی زبان رکی تھی، وہ دانتوں میں لب دبا گئی۔ تبھی ریحانہ بیگم روم میں انٹر ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے شوہر سے بات کرنے کا؟ سارے لحاظ بھول گئی ہو کیا؟ وہ غصے میں نور کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ امی اس کو بھی تو بولیں، یہ بھی تنگ کر رہا تھا۔ وہ بچنے کے لیے اس پر الزام لگا گئی۔ جو بھی ہو طریقے سے بات کیا کرو، اب شوہر ہے وہ تمہارا، اور یہ کیا ہوتا ہے کر رہا تھا، لہجہ درست کرو اپنا۔ ان کی سختی سے کی گئی تاکید پر جہاں ہادی نے اپنی ہنسی ضبط کی، وہیں نور نظریں جھکا گئی۔ سوری کہو فوراً اسے، اس کے چپ رہنے پر ریحانہ بیگم نے کہا۔ امی، وہ چڑھتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی، مگر ان کے آنکھ دکھانے پر نور خفگی سے ہادی کو دیکھتے ہوئے سوری بول دی۔ اس کے سوری بولنے پر ہادی ہنسا تھا۔ ہادی بیٹا، میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ کل شام میں ہمیں کہیں نکلنا ہے، تو تم آفس سے جلدی آ جانا۔ انہوں نے اب ہادی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی چاچی، وہ تابعداری سے بولا تو ریحانہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپڑ لگاتی ہوئی چلے گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہادی نے نور کو دیکھا جو منہ بنائے کھڑی تھی۔ ہادی کے دیکھنے پر وہ بنا اس سے کوئی اور بات کیے باہر نکل گئی۔
صاف ناراضگی کا اظہار تھا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اپنے کان جھکائے۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے اس نے ٹائم دیکھا، 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ مشال کو روم میں بند ہوئے۔ اب اس سے اور صبر نہ ہوا تو وہ جیب سے چابی نکالتا ہوا روم کھولنے کے غرض سے گیا۔ اندر آ کر اس نے دیکھا وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ التمش ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ مشال نے بیڈ پر اسے بیٹھتا محسوس کیا تو تھوڑا سا سائڈ پر کھسکی۔ تبھی التمش نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ منہ موڑ گئی۔ اس کا روٹنے کا انداز بھی پیارا لگا التمش کو۔ سوری، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں گلٹ کا عنصر محسوس کر کے بھی مشال نے منہ پھیر کر ہی رکھا۔ مشی سوری یار، تقریباً کوئی 1 سال بعد وہ اسے پرانے نام سے بلایا تھا۔ مشال نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ سرخ آنکھیں، آنسو سے تر گال اور اس کے کٹاؤ دار لب پر چوٹ دیکھ کر التمش کو مزید شرمندگی نے آ گھیرا۔ آپ بہت برے ہیں التمش۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ نم آواز میں بولتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس ستم گر سے تو روٹنا بھی اب سہانے روح ثابت ہوتا تھا۔ میں مجبور ہوں مشی، تمہارے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں، اس کی پشت ہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، آج کھانا باہر کھاتے ہیں۔ ویسے بھی وہ آٹا بہت خراب تھا، میں کسی اچھے آٹے سے تمہیں پھر کبھی روٹی بنا کر کھلاؤں گا۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدلتا ہوا بولا، اور وہی ہوا۔ مشال روتے روتے ہنس دی۔ آٹا صحیح تھا، آپ کو گوندنا نہیں آتا، وہ آنسو پونچھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ساتھ ہی التمش کے سینے پر ہلکی سی چپٹ لگائی تو التمش نے ہنستے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ نور کا موڈ ٹھیک کرنے کے غرض سے اسے اپنے ساتھ ریسٹورینٹ لے کر آیا تھا، پر وہاں التمش اور مشال کو ایک ٹیبل پر بیٹھا دیکھ خوشگوار حیرت سے ان کی طرف بڑھا۔ آپی، نور جو اس کے پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی، مشال کو دیکھ کر خوشی سے کھل گئی۔ مشال نے بھی جب اسے دیکھا تو بے ساختہ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی خوشی سے۔ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ التمش نے ان دونوں بہنوں کو یوں روتے ہوئے گلے لگا دیکھ ہاتھی کو دانت پیس کر کہا تو وہ ہنسا۔ اپنی بیوی کو منانے کا واحد یہی طریقہ سمجھ آیا تھا مجھے۔ اس کے لہجے میں بے چارگی محسوس کر کے التمش مسکرایا۔ خوشگوار ماحول میں ان لوگوں نے کھانا کھایا، پھر نور کی ضد پر وہ چاروں شاپنگ کرنے نکل گئے۔ شاپنگ مال میں ادھر مشال التمش کو منع کر رہی تھی ہر چیز پر، تو دوسری طرف ہادی کے ہاتھ بھر گئے تھے شاپنگ بیگ سے۔ اس کی خراب حالت دیکھ التمش کی ہنسی چھوڑی۔ تم لوگ کرو شاپنگ، میں مشال کو لے کر جا رہا ہوں۔ اوکے، اس نے نور کو مگن دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہادی سے کہا۔ مشال بھی ہنس دی ہادی کی روحانسی شکل دیکھ کر۔ ٹڈی رحم کرو اپنے معصوم شوہر پر۔ ان دونوں کے بعد بھی اس کے لگاتار کچھ نہ کچھ خریدنے پر ہادی نے ہاتھ میں اٹھائے شاپنگ بیگ اس کے سامنے کر کے لچارے سے کہا، اچھا نا بس یہ لاسٹ، وہ مصروف انداز میں بولتے ہوئے پھر کچھ لینے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے سے تم یہی جملہ سنا کر مجھے دلاسے دلا رہی، ہادی نے تب کر بولتے ہوئے شاپنگ بیگ وہیں پر رکھ دیے۔ نور منہ کھولے اسے دیکھنے لگا، جو اب بے فکری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ گھسائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی تم سے، وہ غصے میں کہہ کر اس کے شوز پر اپنی سینڈل سے مارتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ظالم لڑکے، ہادی نے کراہ کر کہا، پھر شاپنگ بیگز اٹھائے اس کے پیچھے چل دیا۔ ریحانہ، تم نے ہادی کو بول دیا تھا نا کہ آج جلدی آ جائے؟ عالیہ بیگم نے ریحانہ بیگم سے ناشتہ بناتے ہوئے پوچھا۔ جی بھابھی، وہ مسکراتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ بہت خوش ہو؟ انہوں نے ریحانہ بیگم کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ دیکھ کر پوچھا۔ جی بالکل بھابھی، اتنے مہینے بعد اپنی بیٹی سے ملوں گی، میں بہت زیادہ خوش ہوں بھابھی، وہ کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتا رہی تھی۔ تبھی ہانیہ کچن میں انٹر ہوئی۔ امی، ناشتہ، اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا، پھر ریحانہ بیگم کو دیکھا۔ چاچی بڑی خوش لگ رہی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ اس نے بھی عالیہ بیگم والا سوال کیا۔ ہاں، آج ہم سب کہیں جا رہے ہیں، ان کی جگہ عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں امی؟ وہ متجسس سی ہوئی۔ عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، جو اتنے مہینوں بعد اب تھوڑا بہت بات کرنے اور ہنسنے مسکرانے لگے تھے، ورنہ زمان صاحب کی ڈیتھ کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ مشال کو لینے، ان کی بات پر ہانیہ کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے ریحانہ بیگم کو دیکھا جو اسی طرح مسکراتے ہوئے کام کر رہی تھی، پھر بنا کچھ کہے کچن سے نکل گئی۔ عالیہ بیگم نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی پر چپ رہی۔ کیا ہوا، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تمہارا؟ صبح سے مشال کا مرجھایا چہرہ دیکھ التمش نے ناشتے کے بعد اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس دل عجیب ہو رہا ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو میں نہیں جاتا آج آفس، التمش نے اس کی فکر سے کہا۔ لیکن مشال نے نفی میں گردن ہلائی۔
आप चले जाएं, हम ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में, वो फीका सा मुस्कुराते हुए कहने लगे। तो अल्तमश ने चंद पल उसे खामोश नज़रों से देखा, फिर कहा, कोई बात है मिशाल? उसके संजीदगी से पूछने पर मिशाल के जहन में वजदान का मकरू चेहरा आया। मिशाल, उसे सोच में गुम देख अल्तमश ने उसे पुकारा तो वो चौंकी। नहीं, कोई बात नहीं है, उसने जल्दी से कहा, दिल में डरा भी अभी कुंडी मारे बैठा था कि वजदान का सुनकर अल्तमश कहीं अपने इस भयानक रूप में ना आ जाए। चलो फिर मुझे जल्दी से स्माइल दो ताकि ऑफिस में पूरा दिन मेरा मूड अच्छा रहे। उसने मिशाल का चेहरा थामते हुए आबरू उचकाकर कहा, जिस पर मिशाल ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। वो कुछ देर उसकी ज़बरदस्ती की मुस्कान देखता गया, फिर उसकी पेशानी चूमकर उससे दूर हुआ। अल्तमश, दरवाजे के पास पहुंचने पर मिशाल ने अचानक से पुकारा, जिस पर उसने पलट कर देखा। वो छोटे कदम उठाती हुई उसके सामने आई, फिर उसकी आंखों में खामोशी से अपनी भूरी आंखें डाले देखने लगी। हमने इतने गहरे रिश्ते के बावजूद भी आप पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए ये पूछना शायद बहुत छोटा लगे, पर हम फिर भी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वो बोलते बोलते रुकी। दिल घबराने लगा था, हाथ खुद ब खुद कँपकँपाए थे। अल्तमश ने उसके कँपकँपाते बर्फ़ के माने ठंडे हाथों को थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बोलो। उसके हौसला देने पर मिशान ने खुद की घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, हम पूछना चाहते हैं कि लाइफ में कभी ऐसा मौका है जब आपको हमारे खिलाफ कोई बात पता लगे पर हम बेकसूर हों तो क्या आप हम पर भरोसा कर लेंगे? वो आंखों में आस लिए अल्तमश को देख रही थी। दिल की रफ्तार हद दर्जा तेज थी। वो सांस रोके उसके जवाब की मुंतज़िर थी, जो पुरसोच नज़र से उसकी आंखों में पता नहीं क्या तलाश कर रहा था। मैं खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ मिशी। उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेता वो बोला तो मिशाल की आंखें भीगी। हम पर भरोसा बरकरार रखिएगा अल्तमश, हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। बोलते हुए वो उसके सीने से लग गई। पता नहीं क्यों उसका लहजा भीगा था, जबकि अल्तमश वो तो उसके इतराफ़ पर ही खिल गया था। उसने मिशाल को खुद से अलग करके सामने किया। मिशी, तुम सच में? उसके मुंह में अल्फाज बाकी नहीं थे अपनी खुशी बयान करने को। दूसरी तरफ मिशाल उसके मुस्कुराते चेहरे को अपनी नज़रों में उतार रही थी। सुबह से एक अलग ही डर और तकलीफ ने उसके दिल में घर किया हुआ था। तो आज मेरी मिशी ने मुझसे मोहब्बत का इतराफ़ किया, तो इस खुशी में मैं आज ऑफिस से जल्दी आऊँगा, फिर हम पूरा टाइम बाहर एंजॉय करेंगे, ओके? उसने मोहब्बत से बोलकर मिशाल से तायद की, तो वो नम आंखों समेत हल्का सा मुस्कुरा दी। ये तुम रोया मत करो, ज़रा सी बात पर। वो हुफ़्की से बोलता हुआ उसके आंसू अपने पूरों में चुनने लगा, फिर उसे अपने हिसार में ले लिया। दिल तो उसका भी नहीं कर रहा था आज ऑफिस जाने का, पर काम बहुत था इसीलिए वो मजबूर था। उसके बालों पर लब रखकर अल्तमश ने एक इल्वदाई नज़र उस पर डाली, फिर मुस्कुराते हुए मुड़कर बाहर चला गया। उसके जाते मिशाल की मुस्कुराहट गायब हुई। वो रूहान सी हुई। आखिर क्यों दिल इतना करारा था आज? आपने अच्छा फैसला किया। आलिया बेगम भी जान के पास बैठी थी, तभी उन्होंने नरमी से कहा। उनकी बात पर आलिया बेगम हल्का सा मुस्कुराई। अम्मी अब्बू सही कह रहे थे, मैं बड़ी हूँ, अगर मैं अपनी ज़िद किए बैठी रहूँगी तो यूँ हमारा घर कभी एक नहीं हो सकेगा। और वैसे भी इतनी नातफाकियों के बाद हैदर विला की हर दीवार अब पुरानी खुशियों का तकाजा करती है। उन्होंने रसानियत से अपनी बात कही, जिस पर बेजान जो बेड पर लेटी थी मुतमईन होकर आंखें मूंद गई। शाम में हादी आया तो सभी घर वाले अफरा तफरी में निकलने के लिए तैयार होने लगे। आलिया बेगम आगा जान और बेजान को मिशाल को लाने का बताकर अभी उनके कमरे से निकली थी कि हानि उनके रास्ते पर आई। उन्होंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो कुछ देर तक खड़ी होंठ चबाती रही, फिर कहा, मैं भी चलूँ अम्मी मिशाल आपी को लेने? उसके सवाल पर आलिया बेगम हंस दी। ये भी कोई पूछने वाली बात है, चलो। उसने हंसते हुए उसका कंधा थपका तो वो मुस्कुराते हुए उनके साथ चल दी। हमें जाना कहाँ है? हाथी ने कार में बैठकर व्यू मिरर पर आलिया बेगम को देखते हुए पूछा। अरे भाई, आपको नहीं पता? हानिया जो उसके बराबर में बैठी थी हैरत से पूछने लगी। नहीं तो चाची ने बस कहा था कि आज सबको कहीं जाना है। वो कंधे उचका कर बताने लगा। भाई, हम लोग मिशाल आपी को लेने जा रहे हैं, उसने पुरजोश होकर बताया, जबकि हादी बेयकीनी में मुकम्मल पीछे मुड़कर आलिया बेगम, रेहाना बेगम और आखिर में नूर को देखने लगा, जो मुस्कुराहट छुपाए उसके एक्सप्रेशन एंजॉय कर रही थी। अम्मी सीरियसली? वो खुशगवार हैरत के आलम में आलिया बेगम से पूछा था, पर जिसमें उन्होंने मुस्कुराकर हल्के से हाँ में सर हिलाया। हादी ने चेहरा बिगाड़ कर सर खुजाया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया लेडीज़?
خود ہی آپ لوگ سب کچھ پلان کر کے بیٹھے تھے، وہ نور کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ صاف اشارہ تھا کہ بعد میں بخشے گا نہیں۔ میں تامی بھائی کو بتا دوں؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے التمش کا نمبر ڈالا۔ رات کا کھانا اس نے جلدی تیار کر لیا تھا اور اب کچن میں کھڑی وہ برتن دھو رہی تھی۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ وشال ہاتھ دھو کر گیٹ پر گئی۔ اسے خوشی ہوئی کہ التمش اپنے کہے کے مطابق جلد آ گیا، پر وہ بیل کیوں بجا رہا تھا؟ اپنی سوچ جھٹک کر لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے اس نے گیٹ کھولا، پر اس کی یہ مسکراہٹ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پل میں رخصت ہوئی، جو اپنی مخصوص کمینگی انداز میں اسمائل کر کے اس کے خوف سے سڑ پڑتے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گی میری جان؟ وہ بولتے ہوئے خود ہی اندر داخل ہوا۔ اس کے مضبوط کندھا جب مشال کے نازک کندھے سے ٹکرایا تو وہ بدھک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سکتے کے عالم سے نکلتے ہوئے مشال جلدی سے اس کے پیچھے گئی، جب سکون سے لاؤنج پر رکھے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ آنکھیں پھیلائے اسے پوچھ رہی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یار، چائے پانی کا پوچھنے کے بجائے تم یہ سوال کر رہی ہو۔ سو بیڈ مائی سویٹ ہارٹ۔ اور ویسے بھی اب میں کتنی مرتبہ یہ بات ریپیٹ کروں کہ اپنی جان سے ملنے آتا ہوں میں۔ وہ یہ بات بول کر خباثہ سے ہنسنے لگا۔ اپنی چیپ زبان بند رکھیے اور نکلیے یہاں سے، ورنہ اب ہم سچ میں التمش کو کال کرنے لگے۔ اس بار غصے میں مشال نے بولتے ساتھ اپنا فون اٹھایا۔ تبھی وجدان نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر زور سے دیوار پر مارا۔ مشال کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور منہ کھولے دور نیچے گرے اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو مشال؟ کیا ہے اس التمش میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ جان، میں محبت کرتا ہوں تم سے، وجدان نے تلخی سے کہتے ہوئے آخر میں لاچاری سے کہا، پھر آرام سے اس کا بازو تھامنے لگا۔ تبھی مشال نے دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا۔ التمش کی پیر کی دھول بھی نہیں آپ، سنا آپ نے؟ اب جائیے یہاں سے، فوراً نکلیے۔ وجدان، آپ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ بولتے بولتے مشال کی آواز بلند ہوئی، آنکھیں بھل بھل آنسوں سے بھرے۔ جبکہ وجدان نے دل سے اس کی طرف دیکھا، کتنا گرا ہوا سمجھنے لگی تھی وہ اسے۔ اس کا خون چلا تھا التمش زمان پر، جس نے اس کی محبت، اس کی مشال بآسانی اپنی ملکیت میں کر لی تھی۔ اس نے مشال سے کہا تھا کہ وہ جلدی گھر جا جائے گا، پر ہادی کے جلدی چلے جانے پر اسے رکنا پڑا آفس میں، جب سے وہ مصروف سا کام نپٹا رہا تھا۔ کوشش یہی تھی کہ جلدی کام ختم کر کے گھر جائے، تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ بول ہادی، نام پڑھ کر اس نے کان سے فون لگاتے ہوئے مصروف انداز میں کہا، بھائی گیس کریں ہم ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ہادی نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ریحانہ بیگم اور باقی گھر والوں کو لے کر اسے کہیں جانا ہے، پر اب اس کی پرجوش آواز پر التمش کو حیرت ہوئی۔ کہاں؟ آپ خود گیس کریں، اس نے بے تاب انداز میں کہا۔ ہادی، بتانا ہے تو بتاؤ، ورنہ کام بہت ہے، ابھی تنگ مت کر۔ وہ چڑا تھا اس کے نہ بتانے پر۔ اوکے اوکے، تو سنو، ہم ابھی مشال کو لینے جا رہے ہیں، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولا۔ عالیہ بیگم اور ریحانہ بیگم بھی مسکرائی تھی ہادی کو دیکھ کر۔ واٹ؟ التمش آئی برو بھینچ کر تقریباً چلایا۔ یس، امی کے کہنے پر ہم سب ابھی فلیٹ پر ہی جا رہے ہیں، وہ محظوظ ہو کر بولا۔ آئی کانٹ بلیو یو یار، کمینے یہ سب کب ہوا؟ اسے عالیہ بیگم کے اچانک فیصلے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ بس ہو گیا، اب آپ جلدی بتاؤ، آپ آ رہے ہو؟ کیونکہ ہم لوگ تقریباً پہنچ ہی گئے ہیں، اس نے کار کو سیدھی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ تو نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا، اچانک اب بتا رہا۔ میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دل ابھی بھی بے یقین تھا کہ اب سب ٹھیک ہونے والا تھا۔ مجھے خود ابھی بتایا، ورنہ یہ لیڈیز اپنے آپ ہی پتہ نہیں کیا کیا پلان بناتی رہتی۔ وہ بیگ ویو میرر سے ان لوگوں کو دیکھ کر بولا تو التمش ہنسا۔ فون رکھ کر وہ جلدی جلدی کام ختم کرنے لگا۔ باقی کام مینیجر کو سمجھا کر وہ کچھ ہی دیر میں آفس سے نکلا تھا۔ وہ خوش تھا کہ مشال کا کیا ایکسپریشن ہوگا سب کو ایک ساتھ دیکھ کر، لیکن اندر ہی اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی، جس کو اس نے فی الحال اگنور کیا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف گیا۔ آپ سنتے کیوں نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جائیے یہاں سے۔ اس کے ڈیٹ کی طرح ایک جگہ پر کھڑے رہنے پر اب مشال نے روحان سی آواز میں کہا۔ دل عجیب انداز میں گھبرایا تھا، ڈر تھا کہ التمش نہ آ جائے۔ میں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھ سے محبت کا اعتراف نہیں کرتی، وہ ضدی لہجے میں بول کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ مشال نے بے بسی سے اپنے ہاتھ بھینچے۔ دیکھیے وجدان، ہم شادی شدہ ہیں، یوں ہماری زندگی خراب مت کریں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، ہم محبت کرتے ہیں التمش سے، وہ چیخی تھی بے بسی سے۔ وجدان نے خون آلود نظروں سے اسے گھورا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔
مشال کی جان ہوا ہوئی یہ آواز سن کر۔ اس نے ایک نظر گیٹ کو دیکھ کر وجدان کو دیکھا جس کے چہرے پر اب زہریلی مسکراہٹ تھی۔ چلو دیکھتے ہیں یہ ہمیں ڈسٹرب کرنے کون تشریف لے آیا۔ وہ اسے یوں ہی کھڑا چھوڑ کر اٹھا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ نہیں وجدان پلیز ایسا مت کریں آپ، پلیز کہیں اور سے چلے جائیں، پلیز ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں۔ وہ بھاگ کر اس کے سامنے آئی اور روتے ہوئے اسے بولنے لگی، میری جان ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، ڈرو مت۔ وہ بول کر اس کا کندھا تھامنے کے لیے ہاتھ ہی بڑھا رہا تھا کہ مشال روتے ہوئے جلدی سے چند قدم پیچھے ہو گئی۔ ہوا میں رکا اپنا ہاتھ دیکھ کر وجدان نے لب بھینچے، پھر اس کے سائڈ سے نکلتا ہوا فوراً گیٹ کھول دیا۔ مشال نے گھبراتے ہوئے مڑ کر دیکھا، گیٹ پر عالیہ بیگم اور ریحانہ بیگم سمیت نور، ہانیہ اور ہادی کو کھڑے دیکھ اس کا حلق خشک ہو گیا، جبکہ وہ لوگ خود بھی بے یقین کھڑے، کبھی وجدان تو کبھی اس کے پیچھے زرد رنگت میں کھڑی مشال کو دیکھ رہے تھے۔ امی، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ وجدان خود بھی حیران تھا، اسے التمش کے آنے کی امید تھی۔ پھر جلدی سنبھل کر اس نے سب کو مخاطب کیا، ارے میرے ہونے والے سسرالی، آئیے آئیے اندر آئیے۔ مشال تم مجھے سرپرائز دینا چاہ رہی تھی نا، تبھی بتایا نہیں، پر کوئی نہیں، مجھے اچھا لگا سب کو یہاں دیکھ کر۔ وہ سب کو بولتے ہوئے آخر میں نور کو دیکھا جو اس کے دیکھتے ہی نامحسوس انداز میں ہاتھی کے پیچھے ہو گئی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ہادی نے تنے ہوئے جبڑوں سمیت اس سے پوچھا، جس پر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے مشال کو دیکھا۔ سویٹ ہارٹ، تم نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں روز آتا ہوں تم سے ملنے؟ اس نے پلٹ کر فرینک ہوتے ہوئے مشال سے پوچھا، جس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ یہ جھوٹ الفاظ سار چھوڑنے لگے تھے، اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہا تھا۔ اتنے میں عالیہ بیگم چند قدم اٹھا کر اندر اس کے پاس آئی۔ ان کی آنکھوں میں غضب دیکھ مشال نے کچھ بولنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے ان کا زوردار تھپڑ اس کی زبان گنگ کر آ گیا۔ آنسو لڑک کر تیزی سے گال پر پھسنے لگے تھے، جبکہ اس کی ساکت نظر نیچے جھکے تھے۔ میرے بیٹے پر بدکاری کا الزام لگایا تھا نا تم نے، خود کتنی پاک ہو، شرم نہیں آتی شوہر کے پیچھے اپنے عاشقوں کو بلاتے ہوئے؟ ان کے الفاظ مشال کو سینے میں تیر کی طرح چبھے تھے۔ ریحانہ بیگم جو اتنی آس سے آئی تھی، ان کا بھی سر مشال کی وجہ سے جھک گیا۔ امی ضروری نہیں کہ مشال غلط ہے، آپ ایک دفعہ سن تو لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہادی نے ایک نظر وجدان کو گھورتے ہوئے کہا، وہ کچھ نہیں بولے گی، اب آخر کار سچی پکڑایا ہے۔ وجدان کے کہنے پر ہادی غصے میں اس کی طرف بڑھا، کبھی نے تجھے تو پہلے جیل میں بھیجنا ہے، وہاں سے بھاگ کر تو یہاں فساد برپا کر رہا ہے۔ جیل کا سن کر وجدان کی سٹی گم ہوئی تھی۔ وہ ہادی کے قریب آنے پر اسے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگا۔ اوئے رک! ہادی فون جیب سے نکالتا ہوا تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ امی ہادی صحیح کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ آپ ہی سے پوچھ تو لیں، نور نے تکلیف سے بولا۔ اپنا منہ بند رکھو نور، ہر دفعہ حمایت کرنے سے یہ صحیح نہیں ہو جائے گی۔ سب جانتے ہیں کہ یہ وجدان کو پسند کرنے لگے تھے، اور اب شادی کے بعد یہ میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہے، بے شرمی کی انتہا ہے۔ عالیہ بیگم نے نور کو جھڑکتے ہوئے حقارت سے کہا، تائی امی وہ جھوٹ بول رہا تھا، ہم نے ایسا مشال۔ اس نے ہکلا کر بولنا چاہا، تبھی ریحانہ بیگم چیخی، وجدان اس سے پہلے آیا تھا۔ انہوں نے تحمل سے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا، امی وہ جھوٹ؟ مشال روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی، وہ اس سے پہلے آیا تھا مشال۔ اب کی بار ان کی آواز تیز ہوئی تو مشال نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا، امی آئے تھے وہ، لیکن ہمیں ڈرانے، آپ تو سمجھے پلیز، وہ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ کوئی کسر رہ گئی مجھے بدنام کرنے کی، جو اب بھی زبان بند نہیں رکھ رہی ہو؟ بھرائی ہوئی آواز میں اس نے بولنا شروع کیا، پر انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امی ہم غلط نہیں ہیں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، آنسوؤں سے گال تر رو رہے تھے۔ سچ کہہ رہی ہو، تم غلط نہیں ہو، تم تو غلط ہی نہیں ہو سکتی، غلطی تو میری ہے جو تم جیسی لڑکی کو میں نے پیدا کیا۔ ان کے جذبات سے آ رہی جملے پر مشال کے آنسو رکے تھے۔ وہ ساکت نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس روز التمش پر کیا گزری ہوگی، جب کچھ غلط نہ کرنے پر بھی اپنے ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ درد اتنا تھا کہ دل پھٹنے کا ہوا۔ اس نے خواہش کی کہ زمین پھٹے اور ابھی وہ اس میں اندر دھنس جائے۔ لڑکی تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ رہ سکو، نکلو ابھی یہاں سے، اسے پہ کہ التمش آئے اور تمہاری ان کرتوت کا پتہ لگنے کے بعد اس کا دل دکھے، فوراً نکلو۔ عالیہ بیگم نے غصے سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر باہر دھکا دیا۔ بمشکل مشال نے خود کو گرنے سے بچایا۔ اب بھی نور آگے بڑھی تھی، پر عالیہ بیگم کے بیچ میں آنے پر وہ بے بسی سے مشال کو دیکھنے لگی، جو کسی مجسمے کی طرح گیٹ سے باہر کھڑی تھی۔ اس کا دماغ خالی ہو چکا تھا، تھک گئی تھی وہ سب کو وضاحت دیتے دیتے کہ وہ غلط نہیں، پھر بھی سب کا یہ رویہ
اندر سے بہت بری طرح وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ پھر چہرہ اس کا بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی التمش بھی آ کر یہ سب دیکھنے کے بعد اسی کو الزام دے گا، اسی لیے اسے اپنے گال پر بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر سب پر ڈالی، پھر لفٹ کی طرف چلے گئی۔ دوسری طرف التمش خوشی میں نیچے لفٹ چھوڑ کر سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا اپنے فلور پر آیا تھا، پر گیٹ کھلا دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوا۔ اندر آنے پر اس نے دیکھا عالیہ بیگم ریحانہ بیگم لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ نور اور ہانیہ گیٹ کے داخلی حصے کے تھوڑا آگے آنسو بہا رہی تھی، اور مشال وہ کہیں نہیں تھی۔ جیسا اس نے ماحول سوچا تھا سب کچھ اس کے بالکل الٹ تھا۔ امی، اس نے اچنبھے سے ان سب کو دیکھتے ہوئے عالیہ بیگم کو پکارا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر التمش کے پاس آئی، روتے ہوئے اسے گلے سے لگا گئی۔ امی، کیا ہوا ہے؟ اور مشال کہاں ہے؟ ان کا مسلسل رونا دیکھ کر وہ انہیں دور کرتا ہوا پریشانی سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی ہر طرف نظر دوڑائی اس دشمن جان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تامی بیٹا، وہ بدکردار لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، عالیہ بیگم نے اس سے ہمدردی کرتے ہوئے کہا اور اپنے آنسو پونچھے۔ ان کی بات التمش کے سامنے سے بالا تر تھی۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون دھوکہ دے رہی تھی مجھے؟ امی بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ وہ ایریٹیٹ ہونے لگا تھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ دشمن جان کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اوپر سے عالیہ بیگم کی بیتوکی باتیں اس کا دماغ گھما رہی تھی۔ بتائیں بھی یار۔ اس کے بلند آواز میں بولنے پر ریحانہ بیگم نے اسے شروع سے اب تک وجدان کی بات اور عالیہ بیگم کا مشال کو نکالنا، یہ سب اسے بتایا، جس پر التمش کو دھچکا لگا تھا۔ وہ ساکت کھڑا ریحانہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، میں تم سے شرمندہ ہوں، نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک گری ہوئی ہوگی۔ وجدان نے جب اس کے بارے میں یہ سب بتایا تو میرا دل زمین میں گھڑنے کا۔ وہ بھرائی ہوئی باز میں اس سے بول رہی تھی، جو اب تک ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے لائق ہوا۔ اور آپ لوگوں نے اس وجدان کی بات پر یقین کر لیا؟ اس کی بوجھل آواز تھی یہاں کہ عالیہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی عالم نور اور ہانیہ کا تھا۔ بیٹا، وہ لڑکی تمہیں دھوکہ، میری مشال مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تھی امی، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے دہاڑا تھا غصے میں۔ نور اور ہانیہ بے ساختہ سہمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غضب کا جنون دیکھ کر، کیسے کہہ سکتی ہو تم کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی تھی؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ عالیہ بیگم بھی بھڑکی تھی اس کا مشال پر یقین دیکھ کر۔ ثبوت کی ضرورت ہی نہیں، جب میں نے کہہ دیا کہ میری مشال دھوکے باز یا بقول آپ لوگوں کے بدکردار ہو نہیں سکتی تو بس بات ختم۔ اس کا کاٹ دار لہجہ ریحانہ بیگم کو بھی چونکا گیا۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب کہ ہم نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہوگا؟ اور وجدان نے جو کہا؟ اب کی بار عالیہ بیگم نے تلخی سے پوچھا۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ شروع سے وجدان آپ کے ساتھ رہا ہے یا مشال؟ اور چاچی، آپ تف ہے آپ پر کہ اپنی ہی تربیت کو خراب سمجھ بیٹھی۔ پچھلی بار بھی اتنی بڑی ناتفاقی ہم سب میں اسی لیے ہوئی کہ ہم لوگوں کا اپنوں پر بھروسہ کھوکھلا تھا، اور واؤ، اس بار بھی وہی ہوا۔ ایک غیر کی بات پر بھروسہ کر لیا آپ لوگوں نے۔ اور امی، جہاں تک آپ لوگوں کے دیکھنے کی بات ہے تو ضروری نہیں کہ ہر آنکھوں دیکھا سچ ہی ہو، کچھ جھوٹ کو سچ کر کے بھی دکھایا جاتا ہے، پر اس کا فیصلہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اسے کس نظریے سے دیکھیں، اپنوں پر بھروسہ کر کے یا غیروں کی باتوں میں آ کر۔ وہ غصے میں ان لوگوں پر بھڑاس نکالنے لگا۔ دل دکھ سے بھرا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، پر اب اچانک یہ سب اس کا شدت سے وجدان کی جان لینے کا دل چاہا۔ اور مشال، یا کرک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا، وہ کہاں گئی ہوگی؟ سوچ کے ساتھ ساتھ اس کے پیر ہلے اور ان لوگوں کو وہاں شرم سے گرا چھوڑ کر فلیٹ سے باہر بھاگا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ سوچ ہی اس کا دماغ خالی کر رہی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے وہ نیچے آیا۔ وہ پیدل ہی گئی ہوگی کہیں، مطلب وہ بھی زیادہ دور نہیں ہوگی۔ اس نے اندازہ لگایا اور بھاگا تھا۔ تھوڑے دور بھاگنے پر ہی وہ اسے دکھی، سنسان روڈ کے بیچوں بیچ سست روی سے چلتی ہوئی مشال۔ اس کی تیز آواز پر مشال کے قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، روڈ کے سائڈ پر وہ کھڑا آنکھوں میں تکلیف لیے اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ مشال کے دیکھنے پر وہ اس کی طرف بڑھا، پر مشال کی آواز پر رک گیا۔ آگے مت آئیے گا التمش، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ التمش نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بھی ہم پر یقین نہیں کریں گے؟ کوئی یقین ہی نہیں کرتا تو چھوڑ دے ہمارا پیچھا، مر جائیں گے، یہی بہتر ہوگا سب کے لیے۔ اذیت سے بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی۔ مشال، کیا بکواس کر رہی ہو؟ چپ رہو، کوئی نہیں کرتا بھروسہ تو کیا ہوا، میں تو کرتا ہوں نا، ادھر آؤ فوراً۔ التمش نے سختی سے اسے ٹپٹتے ہوئے اپنے پاس بلایا، جس پر مشال نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کرتے آپ ہم پر بھروسہ، اگر ہم آ گئے تو آپ پھر غصے سے ماریں گے ہمیں۔ ہم کیسے سمجھائیں کہ وہ وجدان جھوٹ
جھوٹ بول رہے تھے، وہ ہچکیوں کے بیچ بول رہی تھی۔ التمش کو اس کا لہجہ اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ مشی میری جان، سوری، میں تمہیں مارتا تھا پر اب تو معاف کر دو۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھروسہ ہے مجھے تم پر، پھر کیوں اتنی احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے؟ وہ اب نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ آپ کریں گے ہم پر بھروسہ؟ وشال نے آج سے التمش کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تو اس نے آہستگی سے سر اس بات میں لایا۔ وشال پلیز ادھر دیکھو، وہ اب التجا کرنے لگا اس سے۔ وشال نے اس کے لہجے میں اس قدر تکلیف کا عنصر محسوس کیا، وہ بے ساختہ اس کا دل مچلا اس ستمگر کے گلے لگنے کو۔ وہ غمزدہ سی مسکرائی اور آنسوؤں سے بھیگے گال کو رگڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دوسری طرف التمش اسے دیکھ کر اپنے قدم ابھی آگے بڑھا رہا تھا کہ ایک تیز پر آواز پر ہوا کان کے پردوں کو ترکیباً چیرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزری۔ التمش کو لگا کسی نے بے دردی سے روح کھینچ کر اس کے جسم سے نکالی ہے۔ کان کچھ پل کے لیے سن سے ہو گئے تھے۔ کافی دیر بعد آنکھوں کے سامنے سے مٹی کی دھند ہٹی تھی، مگر اب یہ جگہ پر مشال اعجاز نہیں تھی جہاں چند لمحے پہلے وہ کھڑی تھی۔ اس نے دوسری طرف دیکھا، سفید رنگ کی گاڑی فل سپیڈ سے اپنا سفر طے کرتے ہوئے اس کے آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر شاید التمش کی زندگی کا سفر ختم کر کے۔ اس نے بخلاتے ہوئے پاگلوں کی طرح ہر جگہ نظر دوڑائی۔ دور، بالکل دور مشال کا بے جان خون سے لت پت وجود پڑا تھا۔ اس ہولناک منظر نے التمش زبان کا دل چیر کر رکھ دیا۔ آنکھوں میں کچھ دن پہلے والا خواب لہرایا جس میں مشال کا بے جان وجود اس نے دیکھا تھا۔ اس وقت اس نے وہ سوچ بیکار سمجھ کر جھٹک دی تھی، پر اب مشال، اس کی دردناک چیخ رات کے سناٹے میں خوفناک انداز میں گونجی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس جا رہا تھا، پیروں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اپنے اور مشال کے درمیان کا سفر اسے صدیوں کا لگا۔ قدم بے ساختہ لڑکھڑائے تھے اور وہ نیچے گرا۔ دھندلی آنکھوں سے اس نے اپنے نیچے مٹی کو دیکھا، ایک آنسو لڑک کر آنکھوں سے گرا اور خشک مٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ ہمت کر کے پھر اٹھا اور مشال تک پہنچا اور گرنے کے انداز میں اس کے وجود کے برابر میں بیٹھا۔ التمش نے آہستہ سے اس کے اندھے وجود کو پلٹا۔ خون سے بھرا اس کا چہرہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ التمش زبان کی سانس رکے تھے۔ اس نے بنا کچھ اور سوچے پھرتی سے مشال کے نازک وجود کو باہوں میں بھرا اور تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف بھاگا۔ کئی غلط سوچیں اس کا دماغ خراب کر رہے تھے، مگر وہ ان سب کو جھٹکتا ہوا مسلسل چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بے پناہ ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھ سے آنسو لڑک لڑک کر گال پر پھسل رہے تھے۔ فلیٹ کی پارکنگ میں پہنچ کر اس نے مشال کو جلدی سے اپنی کار کی بیک سیٹ پر لٹایا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اسے لگا وہ پھر جیتے جی مرنے والا ہے۔ کار سٹارٹ کر کے اس نے روڈ پر ڈالی۔ اسٹیئرنگ پر جمے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ دل بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ اگر مشال اعجاز کو کچھ بھی ہوا تو التمش مر جائے گا، وہ نہیں جی پائے گا اس کے بنا۔ فل سپیڈ میں کار چلاتے ہوئے وہ ہر ایک بار پیچھے مڑ کر مشال کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، آج ایک بار پھر وہ خود کو یوں ہی دلاسا دے رہا تھا۔ اس نے کوئی 5ویں مرتبہ پیچھے مڑ کر ایک دشمن جان کو دیکھا جس کا ساکت وجود اس کی سانس سے ڈگمگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر واپس سیدھا ہی ہوا تھا کہ سامنے سے وہی سفید کار پھر سپیڈ سے آتے ہوئے التمش کی گاڑی کو ٹکر دیتے ہوئے گزری۔ التمش نے سنبھالنے کے غرض سے گاڑی سائڈ پر ڈالی، پر مائع افسوس اس کی کار سیدھا سامنے کھڑے بڑے سے درخت سے زوردار آواز کے ساتھ ٹکرائی۔ التمش کا سر بری طرح اسٹیئرنگ سے ٹکرایا، آنکھیں دھندلائی تھی اور دماغ چکرانے لگا۔ بامشکل اس نے مڑ کر پھر دھندلائی نظروں سے مشال کے وجود کو دیکھا تھا۔ دور کھڑی سفید کار میں سے سائیڈ مرر نیچے ہوا۔ نیہا نے تمسخر اڑاتی نظروں سے التمش کی کار کو دیکھا۔ تامی، مجھے ٹھکرایا تھا نا تم نے، اب جاؤ اپنی مشی کے ساتھ۔ یہ بات بولتے ہی وہ زور سے ہنسی تھی، شیطانی ہنس سے۔ نیہا نے آخری تنزیہ نظر ان کی طرف ڈالی، پھر کار سٹارٹ کر کے وہاں سے چلے گئی۔ ادھر التمش کے باوجود کوشش کے جب نظریں مسلسل دھندلا رہی تھی تو اس نے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر کھولی اور آدھی بوتل خود کے اوپر انڈیل دی، پھر جلدی سے اٹھ کر بیک سیٹ پر آیا۔ مشال، مشال، اس نے مشال کا گال تھپتھپایا، ساتھ ہی پانی کا چھڑکاؤ کیا اس کے چہرے پر، مگر اس کے یوں ہی پڑے رہنے پر التمش نے بے بسی سے سیٹ پر مکہ مارا، پھر اس کی نبض چیک کی جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ التمش کو لگا اس کی سانسیں چھین کر اچانک چند پل کے لیے اسے واپس لوٹائی گئی ہے اور وہ ان سانسوں کو اب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مشال کے وجود کو گود میں اٹھایا اور باہر نکالا۔ اسے گود میں اٹھائے بے بسی سے سنسان روڈ کو دیکھنے لگا۔
جہاں دور دور تک کوئی ٹیکسی یا کار وغیرہ نہیں دکھ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر مشال کے خونم خون چہرے کو دیکھا، پھر بنا کو سوچے سمجھے اسے یوں ہی گود میں اٹھا کر ناک کی سیدھ میں چلنے لگا۔ دل جیسے ضد پر اڑا تھا کہ مشال اجازت چاہیے تھی اسے، بالکل صحیح سلامت۔ مشال کا خون اور التمش کے سر سے نکلتا خون اس کے کپڑوں کو رنگین کر چکا تھا، پر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تبھی تھوڑے اور دور جاتی اس کے پیچھے سے ایک کار آ کر التمش کے برابر میں رکی۔ ہادی جو وجدان کے ہاتھ سے نکل جانے پر غصے سے بھپڑا ہوا پولیس کو کال کر کے واپس فلیٹ کی طرف آیا تھا، التمش کو مشال کو کار میں بٹھاتا دیکھ بے یقین سا ہوا۔ اس کی بے یقینی التمش کو مشال کے بٹھانے پر نہیں بلکہ مشان کے خون میں لت پت وجود کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ اوپر فلیٹ میں تھی، پھر اچانک کیسے؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ التمش کار سٹارٹ کرتا ہوا زین سے بھگا لے گیا۔ ہادی نے ایک لمحہ اور ضائع کیے بنا اپنی کار کا رخ کیا اور کار التمش کی کار کے پیچھے دوڑائی، پر چونکہ التمش کار سپیڈ میں لیتے ہوئے گیا تھا تو ہادی بیچ میں اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے پر تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے کار روک گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے راستے کا تعین کرتے ہوئے اس نے کار دوسرے روڈ کی طرف موڑی۔ کافی دور جا کر اسے ایک کار درخت سے ٹکرائی ہوئی دیکھی تھی۔ ہادی کی آنکھیں پھیلی تھی کیونکہ وہ کار کسی اور کی نہیں بلکہ التمش کی تھی۔ وہ اپنی کار سے نکلتا ہوا جلدی سے وہاں تک آیا، پرندہ التمش اور مشال کو نہ پا کر شدید حیرت میں مبتلا ہوا۔ وہ حد درجہ گھبرایا تھا اس سچویشن میں، کیونکہ مشال کی حالت بھی بہت خراب دیکھی تھی اس نے جلدی سے اپنی کار میں جا کر بیٹھا اور سیدھا وہ کار چلانے لگا۔ کچھ دور جا کر اسے کوئی شخص ناک کی سیدھ میں مسلسل تیزی میں چلتا دکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہادی زمان سمجھ گیا وہ التمش ہی تھا۔ وہ کار کی سپیڈ بڑھائے اس تک پہنچا۔ بھائی! التمش کے پاس کار روکتے ہی ہادی چینکا۔ اس کی آواز سنتے ہی التمش جھٹکے سے پلٹا۔ ہادی کو کار میں دیکھتے التمش کچھ بھی کہے بغیر کار کی بیک سائڈ پر مشال کو لے کر بیٹھا تھا۔ ہادی جلدی چل ہاسپٹل، اس نے بیٹھتے ہی ہادی سے کہا، لہجہ واضح ڈگمگا رہا تھا۔ ہادی نے ابھی کچھ پوچھنے کے بجائے کار کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ اچانک یہ سب ہوا کیسے۔ پوچھنا چاہتا تھا التمش سے، پر مشال کی حالت ابھی بہت نازک تھی۔ اس نے بیک ویو مرر پر التمش کو دیکھا جو مشال کو تقریباً خود میں چھپائے اس طرح بیٹھا تھا جیسے ڈر ہو کہ مشال کو اس سے چھین نہ لیا جائے۔ اس کے وجیح چہرے پر رقم اذیت و تکلیف دیکھ ہادی کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی جھلکی تھی، جنہیں چھپانے کے لیے وہ نگاہ آگے کی طرف کرتے ہوئے کار فل سپیڈ میں چلانے لگا۔ او گاڈ! مزہ آ گیا آج تو۔ نیہا اپنے پرانے بوسیدہ سے فلیٹ میں آ کر خوشی سے جھومی تھی۔ ریشم بائی کے پکڑانے کے بعد اس کا کوٹھا مکمل طور پر بند کر کے سیل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نیہا کا ذریعہ آمدنی بند ہو گیا تھا۔ اس کی عیش پرست فطرت کی وجہ سے جلدی اس نے اپنا محل نما گھر جو وہ کوٹھے کے پیسے ملنے پر خریدی تھی اسے بیچ دیا۔ اس گھر سے ملنے والے پیسوں کو بھی اس نے چند مہینوں میں اڑایا تھا، اور اب زیادہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ بسیدہ سا فلیٹ کرائے پر لیا تھا رہنے کے لیے۔ ڈیلی کہیں نہ کہیں سے چوری یا پھر کسی امیر لڑکے کو لوٹ کر اس کا گزر بسر تو ہو جاتا، پر التمش کا ٹھکرانا اور مشال سے نفرت اس کے دل سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ پر اب وہ بہت خوش تھی کہ دونوں سے اس نے اپنا حساب بے باک کر لیا تھا۔ کیوں چلا رہی ہو؟ وجدان جو ہادی سے بامشکل بچ کر اب اس کے فلیٹ میں آ کر دم لے رہا تھا، اس کی خوشی سے چلانے پر چڑھ کر بولا، گیس کرو آج میں کیا کر کے آئی ہوں؟ وہ وجدان کو دیکھ کر چونکی، بالکل نہیں تھی، کیونکہ اکثر وہ اس کی غیر موجودگی میں یہاں پر آ جایا کرتا تھا۔ کیا کر کے آئی ہو؟ اس نے کوفت سے پوچھا تو نیہا ہلکا سانسی۔ اپنا حساب لے کر آئی ہوں دونوں سے، وہ اترا کر بولی۔ کن دونوں سے؟ وجدان اچانک سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نیہا کی خوشی اب اسے کسی انہونی کا احساس دلانے لگی تھی۔ مشال اور التمش، اوپس میرا مطلب تامی، وہ لہجے کو معصوم بنا کر بولی، ساتھ ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ واٹ؟ کیا کیا تم نے؟ کیسے حساب برابر کیا ہے؟ وجدان نے حیرت سے اسے پوچھا۔ لہجے میں بےتابی تھی۔ التمش کی تو اسے پرواہ ذرا نہیں تھی، اس کا دل تو مشال کا سن کر گھبرایا تھا۔ دونوں کے اوپر جانے کا ٹکٹ بک کروا کر آئی ہوں، ایزی تھا، جسٹ کار ایکسیڈنٹ۔ بھائی میرا تو ایک ہی رول ہے کہ جو میرا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور وہ مشال وہ تو اب تک پہنچ بھی چکی ہوگی اوپر۔ نیہا اپنی ہی ٹون میں بولے جا رہی تھی جبکہ وجدان کو اس کے الفاظ کسی سیسے کی طرح کان میں لگے تھے۔ تو مطلب وہ مشال کا ایکسیڈنٹ؟ اس سوچ نے وجدان کی آنکھیں لہو رنگ کر دی۔ وہ کچھ پل سن دماغ سے
کچھ سوچتا رہا، پھر اسے گھورتا ہوا خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ بھائی اب میں ریلیکس ہوں، ساری ٹینشن ختم میری تو، وہ پرسکون سی بولتی ہوئی صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئی تھی۔ تبھی نیہا کو اپنی کن پٹی پر کسی سخت چیز کے لگنے کا احساس ہوا۔ وہ حیران سی گردن موڑ کر دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ جس پسٹل کو اس نے ریشم بھائی کے کوٹھے سے آخری بار چرایا تھا، وہ وجدان ہاتھ میں لے کر اس کی طرف کیے کھڑا تھا۔ نیہا ہنستی اس کی حرکت پر، لیکن وجدان کی آنکھوں میں غضب کی سرخی دیکھ اس کے الفاظ گنگ ہو گئے۔ بڑی مشکل سے وہ بولنے لائق ہوئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نیچے کرو اسے، وہ ہکلا کر غصے میں بولی۔ ڈر بھی تھا کہ سامنے کھڑے انسان کا کچھ بھروسہ بھی نہیں تھا۔ تمہیں میں نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ میری مشال کو کچھ بھی کیا تو حشر برا کر دوں گا تمہارا، پر شاید تم میری بات کو کچھ زیادہ ہی لائٹلی لے چکی تھی، اور اب جب تم نے غلطی کر دیا تو سزا تو بنتی ہے نا ڈارلنگ۔ وہ بول نہیں رہا تھا، پھنکا رہا تھا، جس پر نیہا نے مشکل تھوک نکلا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ فلیٹ میں ٹھا کی آواز پر چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ نیہا کا بے جان وجود سیدھا منہ کے بل گرا تھا، گولی اس کے ماتھے کو چیرتی ہوئی گئی تھی۔ دوسری طرف وجدان، اس کی آنکھوں میں اب وہی تمسخر تھا جو کچھ گھنٹے پہلے نیہا کے چہرے پر التمش کی کار دیکھنے پر تھا۔ سوری بیبی، پر کیا ہے نا، جب میں کہہ دوں کہ میری مشال کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تو مطلب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جھک کر اس کے مردہ چہرے کو اپنی طرف کر کے بولا، پھر اس کا چہرہ جھٹکتے ہوئے اٹھا اور پسٹل وہی پھینکتا ہوا فلیٹ سے تیزی میں نکلا۔ دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، اسے جلد سے جلد پتہ کرنا تھا مشال ابھی کہاں ہے۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ مشال کو کچھ نہ ہو۔ درد اتنا تھا کہ سب کو تکلیف پہنچانے والا وہ انسان آج رونے لگا تھا کار ڈرائیو کرتے ہوئے۔ اور کیوں نہ روتا؟ آخر کو وہ بھلے ہر لڑکی کے ساتھ کھیلا تھا، پر جب اسے سچ میں محبت ہوئی تو وہ اس سے چھین لی گئی تھی، اور اب وہ اسے اپنا بنانے کی کوشش ہی کرنے لگا تھا۔ تو اس نیہا نے کیا کر دیا تھا؟ بے اختیار وجدان نے ڈیش بورڈ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ہادی کی کال پر سب ابھی ہاسپٹل میں آئے تھے، سوائے حیدر صاحب اور آمنہ بیگم کے۔ ان کے ساتھ گھر پر نسرین تھی، پر خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی مشال کے ایکسیڈنٹ کی، جب سے اب تک شرمندگی سے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ نور اور ریحانہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ریحانہ بیگم کو لگ رہا تھا ان کا دل کسی نے نچوڑ کر رکھ دیا۔ آخر غلطی ان کی بھی تو تھی، اپنی ہی بیٹی پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس وقت مشال پر بھروسہ کرتی تو وہ آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ عالیہ بیگم الگ شرمندگی سے خاموش کھڑی تھی، آنسو خود بخود آنکھوں سے نکل رہے، منہ سے ابھی سب کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی اتنا کچھ کرنے کے بعد، لیکن دل کی گہرائیوں سے وہ دعا گو تھی کہ مشال کو کچھ نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہادی بھی دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ کھڑا تھا، ایک آدھ نظر کبھی سب پر ڈال لیتا، ورنہ پھر یوں ہی بازو فولڈ کیے کھڑا ہوا تھا، اور وہ التمس زمان ان سب کی موجودگی سے بے خبر بنا بینچ پر جھک کر بیٹھا زمین کو گھو رہا تھا۔ اسے نہیں پرواہ تھی ابھی کہ کون رو رہا ہے، کون شرمندہ کھڑا، اسے فکر تھی تو صرف ایک ہی نفس کی جو تھیٹر روم کے اندر ابھی نازک حالت میں تھی، اس کی مشال۔ چہرہ اس کا ہنوز سپاٹ تھا، پر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی حالت پھر اسی دن والی ہو گئی تھی جب زمان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس دن میں تو اس نے اپنے عزیز کو کھویا تھا، اور آج نہیں، وہ آج پھر وہی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا سوچنے لگا اسے کیا کرے کہ اس کی مشال ٹھیک ہو جائے، اسے کچھ نہ ہو۔ تبھی اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ بے اختیار آنسو لڑکے تھے اس کی آنکھوں سے، آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ کتنا غافل انسان تھا وہ، یہ تک بھول گیا کہ ایک ہستی ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، گڑ گڑانے سے وہ کن فرما دیتا ہے، اور اب اسے ہاتھ پھیلانا تھا اس کے سامنے۔ وہ بےتاب سا ہو کر اٹھا تھا اور آفیسر کے ساتھ بالکل سامنے مسجد کا رخ کیا۔ نماز پڑھ کر جب دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا اپنی محبت کی، ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ آج اپنے رب سے اپنی محبت کی سلامتی مانگ رہا تھا، اسی رب سے جس کے آگے وہ بمشکل کبھی کبھی جھکتا، ورنہ ہمیشہ غافل رہا تھا۔ شرم سے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا وہ، الفاظ منہ میں نہیں تھے التمس زمان کے، بس خاموش بیٹھا آنسو بہائے جا رہا تھا۔ مندی مندی آنکھیں بمشکل کھلنے پر اس کا سر چکرایا تھا، بہت بری طرح۔ شدید درد کی لہر دونوں پیر اور سر کے پچھلے حصے میں اٹھی تھی۔ کافی دیر تک دماغ اس کا سن رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بس چھت کو گھورنے لگا۔ اس کی ہوش سنبھلنے پر اس نے سوجی ہوئی آنکھوں سے نظریں ہر طرف دوڑائی تو پتہ چلا اس کا آدھا وجود مشینوں میں جکڑا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی،
تو مطلب وہ بچ گئی تھی؟ دل میں تکلیف کی ٹیس اٹھی۔ آخر کیسے بچ گئی تھی وہ؟ اسے تو مر جانا چاہیے تھا۔ درد جب حد سے بڑھا تو وہ باقاعدہ اپنا سر پٹکنے لگے۔ کیوں؟ آخر کیوں زندہ بچ گئے ہم؟ کیوں؟ چہرے پر جگہ جگہ پٹی لگے رہنے پر اسے مشکل ہو رہی تھی بولنے میں، پھر بھی وہ ایک ہی مرتبہ ازیانی انداز میں چیخی۔ بری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھی۔ پیر شدید درد کی وجہ سے ہل نہیں سکتے تو وہ بستر پر ہاتھ زوروں سے پٹکنے لگی، جبکہ گیٹ کے داخلی حصے پر کھڑا التمش زمان اس کے لفظوں کے زیر اثر ساکت کھڑا رہا۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ اتنا رویا تھا، اس کی سلامتی کے لیے کتنا تڑپا تھا، گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی رب سے اس کی زندگی کی، وہ اب اپنے ٹھیک ہونے پر، بچ جانے پر پچھتاوا کر رہی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کوئی ہے جو اس کے بنا مر جاتا؟ کوئی ہے جس کی زندگی مشال کے بغیر خالی رہتی؟ ڈاکٹر کے بتانے پر وہ کس قدر خوش ہوا تھا، جیسے زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو اسے، پر یہاں آ کر اس کی ساری خوشی غارت ہو گئی تھی۔ کچھ پل وہ یوں ہی مشال کو ہاتھ اور سر پٹک کر تڑپتا دیکھتا رہا، پھر بنا اسے مخاطب کیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ کسی سے نہ بات کرتی، پر اپنی ماں کا روتے ہوئے ہاتھ جوڑنا اس سے بے بس کر گیا تھا۔ مشال کا منہ زور پڑ گئی تھی ان کے معافی مانگنے پر، اور تڑپ کر ان کے گلے لگی تھی۔ عالیہ بیگم بھی شرمندگی کے باعث کچھ بول نہیں پا رہی، بس تھوڑی بہت طبیعت پوچھی تھی اس کی، جس کا جواب مشال نے ان کی گلٹ سمجھتے ہوئے نرمی سے مختصر دیا۔ مزہ آ رہا تھا ہم سب کی جان مشکل میں ڈال کر، ہادی نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مصنوعی خفگی سے مشال کو کہا، تو وہ پھیکی ہنسی ہنس دی، ساتھ ہی سب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ دیکھیں، وجدان کو ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملا ہمیں۔ کافی انکوائری کے بعد وہ لڑکی جو اس کے ساتھ ان سب کاموں میں ملوث تھی، ہاں نیہا میر، اس کی لاش ملی ہمیں ایک پرانے کھنڈر سے فلیٹ میں۔ قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لڑکی نے انہی دنوں میں فلیٹ کرائے پر لیا تھا۔ پولیس افسر التمش کے سامنے کھڑے اسے اور بھی بہت کچھ بتا رہے تھے، پر وہ جیسے ان کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کی نظر ریسیپشن کے پاس کھڑے اس مشکوک شخص پر گڑی تھی، جو اپنا آدھا منہ چھپائے ریسیپشنسٹ سے کچھ پوچھتے ہوئے لگاتار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص ابھی آگے ہی بڑھا تھا کہ التمش نے اسے شعلہ برساتی نظر سے گھورتے ساتھ افسر کی جیب سے پسٹل جھپٹ کر اس شخص کے پیر پر شوٹ کیا۔ ہاسپٹل میں 2 مرتبہ پسٹل کے آواز گونجتے ساتھ ہی افراتفری مچی تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ پولیس کو کچھ دیر تک سمجھ ہی نہیں آیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے التمش کے ہاتھ سے پسٹل لیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ وہ رہا مجرم، اب کی بار التمش نے پرسکون ہو کر اس شخص کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو نیچے پڑا کراہ رہا تھا۔ ساتھ آئے پولیس کے کچھ افسر اس کی طرف بڑھے۔ اس کا چہرہ دیکھنے پر وہ لوگ بھی دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وجدان علی ہی تھا، جسے وہ لوگ اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وجدان یہاں بہت مشکل سے مشال کا پتہ کر کے پہنچا تھا۔ اسے مشال کو دیکھنا اور اسے یہاں سے لے جانا تھا، پر التمش کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کا پلان چوپٹ ہوا تھا۔ وجدان نے کلس کر التمش کو دیکھا، جو چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس تک پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر اب کے زہریلی مسکراہٹ تھی، جو وجدان کو بہت چبھی۔ 2 افسروں نے وجدان کے درد سے کھڑا نہ ہونے کے باعث اسے دونوں طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ کیا بولوں تجھ سے؟ تو اس لائق بھی نہیں کہ تجھ پر التمش زمان اپنے الفاظ ضائع کرے۔ اس بار التمش نے بھی اپنی مخصوص دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ہنکارا بھرا، پھر آنکھیں گھماتے ہوئے اندر کی طرف چلا گیا۔ وجدان نے اذیت سے آنکھیں میچھی۔ آج اپنا آپ اسے بہت گرا ہوا لگا۔ پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے دوسرے وارڈ میں لے کر گئی تھی، تاکہ پیر سے گولی نکال کر اسے واپس جیل میں لے جائیں۔ اپنے دل کی بات کو اس نے اب دفن ہی کرنا ٹھیک سمجھا۔ کیسے یقین دلاتا سب کو کہ وہ سچی محبت کرتا تھا مشال اعجاز سے، پر اپنی ضد میں اسے سب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اگر کبھی جیل سے نکلا بھی تو پلٹ کر واپس مشال کے پاس نہیں آئے گا۔ اپنی محبت کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا وہ اب، کہ اسے خوش دیکھنے کے لیے خود کو دور کر دے اس سے، کبھی اس کی زندگی میں واپس نہ جائے۔ اسے پہلی مرتبہ رشک ہوا تھا التمش زمان کی قسمت پر۔ اسے وارڈ میں لا کر بیڈ پر لٹایا گیا تو ایک اذیت بھری زخمی مسکراہٹ نے وجدان علی کے لبوں کا احاطہ کیا۔ جب سے سب اسی کے ساتھ بیٹھے ہلکی پھلکی سے بات کر کے مشال کا دل بہلا رہے تھے، پر اس کی نظریں ستم گر کے تلاش رہی تھی، جو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا تب سے وہ اسے نہیں دکھا، نہ تو اندر روم میں آیا۔ مشال کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اسے کیا پرواہ نہیں تھی مشال کی، کئی طرح کی سوچ دماغ میں گھوم رہی تھی۔ رات کو نور کے علاوہ ہادی سب کو گھر چھوڑنے چلا گیا۔
विशाल बार बार रूम के गेट को देख रही थी। उम्मीद थी कि अभी अचानक वो अंदर दाखिल हो, पर वो नहीं आया। अभी नूर के पुकारने पर उसने नूर को देखा, जो दवाई हाथ में लिए उसके बराबर में खड़ी थी। नूर, अल्तमश, वो सिसकी थी इस सितमगर का नाम लेती, बकौल मिशाल के वो उसे तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से जाने ना देता था। अभी हादी ने तो बताया था कि वो नमाज पढ़ने के आते ही होंगे। नूर के तसल्ली देने पर भी उसका दिल हल्का न हुआ। दवाई खाकर वो सर में दर्द होने की वजह से आंखें मूंद गई। अब कैसी है मिशाल? बेहतर है पहले से। पैर में ज़्यादा चोट आने की वजह से अभी चल नहीं सकती। डिस्चार्ज चंद दिनों में होगी। आमिना बेगम के पूछने पर आलिया बेगम ने तफसील से बताया तो उन्होंने आहिस्तगी से सर इस बात में हिलाया। कोशिश करिएगा मिशाल के आने के बाद यहाँ फिर दमनी ना हो। पहले ही बहुत तकालीफ बर्दाश्त की है इस बच्ची ने। आगा जान ने ठहरे हुए लहजे में ताकीद की तो आलिया बेगम के सारेहाना बेगम भी शर्मिंदा हुई। किसी तौर तो नहीं बख्शा था इन लोगों ने मिशाल को। सुबह जल्दी उसकी आंख खुल गई थी। गर्दन मोड़कर उसने देखा तो कमरे में सिर्फ नूर थी, जो उसके बराबर में बैठे कॉल पर शायद हादी से बात कर रही थी। वो कहीं नहीं था, पर पेशानी पर मिशाल को वही मानूसा नरम गरम लम्स अभी महसूस हो रहा था। तो क्या उसके होश में ना होने पर वो आया था उसके पास? तो अभी कहाँ गया था? और सामने क्यों नहीं आ रहा था वो सितमगर? मिशाल को रोना आ रहा था। वो उसके सीने पर सर रख कर रोना चाहती थी, पर वो तो बेनियाज बना हुआ था, जैसे परवाह ही ना हो मिशाल की। यकायक मिशाल की आंखों से तेजी में आंसू गिरे। तभी गेट खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखते मिशाल को बेतहाशा खुशी हुई। सारे गिले शिकवे पल में ख़त्म हो गए थे। नूर की नज़र अल्तमश पर पड़ी तो वो फ़ोन रखते हुए खामोशी से रूम से निकल गई। उसे देखकर मिशाल ने बैठने की कोशिश की तो अल्तमश ने कंधों से थामकर उसको वापस लौटा दिया। विशाल नज़र भर कर उसे खामोशी से देख रही थी, जबकि वो सपाट चेहरा लिए साइड से ट्यूब उठाया था और उसके पैरों पर पट्टी उतारकर नरमी से दवाई लगाने लगा। अल्तमश, मिशाल के पुकारने पर भी उसने मिशाल की तरफ ना देखा। उसे मुकम्मल इग्नोर करते हुए उसके पैरों पर दवाई लगा रहा था। मिशाल ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर लगी चोट को छूना चाहा तो अल्तमश चेहरा पीछे कर गया। मिशाल ने सबकी से अपने हवा में उठते को देखा। दवाई लगाने के बाद उसने फिर बैंडेज की थी और उसे मुखातिब किए बगैर बाहर चला गया। मिशाल उसकी बेरुखी पर तड़प कर रह गई। गुस्सा तो आया इस सितमगर पर। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसका रवैया खुला था मिशाल को, पर कुछ ना कर अपने पर वो अपने ही लब कुचल गई। बाहर आकर उसने गहरा सांस लिया था। मिशाल की बातों से उसे बहुत तकलीफ हुई थी। वो उसे खफा चाह कर भी नहीं हो पा रहा था, पर थोड़ा तंग तो करना ही था उसे। तभी मुश्किल उसकी मौजूदगी को अल्तमश ने नज़रअंदाज किया था। उसने एक नज़र नूर पर डाली और आसूदगी से मुस्कुराते हुए सर हिलाकर डॉक्टर के पास गया, बाकी के डिस्क्रिप्शन का पूछने। आज एक हफ्ता हो चुका था उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। अल्तमश उसका और अपना सामान लेकर हैदर विला में आ गया था। शुरू के 1-2 दिन में तो वो सबकी बातों का सिर्फ मुख्तसर जवाब दे देती, पर सबका रवैया अपने साथ इतना अच्छा और नरम देख मिशाल ने भी अपनी नाराज़गी को तोल ना दी। वो ऐसी ही तो थी, ज़्यादा देर तक किसी से खफा ना रहने वाली, पर अल्तमश की बेरुखी उसके साथ हनूज़ वही थी। वो खुद ही कुछ ना कुछ उससे बात करती तो वो रूखे लहजे में जवाब देता, वरना खुद से तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन हर रात को मिशाल को नींद में एक दहकता लम्स अपनी पेशानी पर ज़रूर महसूस होता। पर आज उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, रात हो जाए, वो सोएगी नहीं। और जब वो सितमगर उसके पास रात को आएगा तो उससे पूछ के रहेगी इस बेरुखी की वजह। रात को हादी बेड पर बैठा ऑफिस वर्क कर रहा था। तभी बराबर में लेटी नूर ने छत को घूरते हुए से पुकारा। उसने लैपटॉप पर नजर जमाए मसरूफाना अंदाज में कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ ठीक हो रहा है। नूर ने यूं ही छत को घूरते हुए कहा। उसने इंतहाई मुख्तसर तायद की। मुझे लग रहा था कि आप ही को कभी कोई माफ़ नहीं करेगा, पर मैं गलत थी। लेकिन तुम्हें पता है अब मैं बहुत खुश हूँ। अब की बार नूर ने उसकी तरफ करवट लेकर कहा। मुसलसल कीबोर्ड पर उंगलियां चलाए वही जवाब दिया। बस अब आप ही का पैर जल्दी से ठीक हो जाए। और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली। फिर यूं ही हनकारा भरा था, जबकि नज़रें अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। अपनी बातों को इग्नोर करता देखकर नूर की आंखों में नागवारी फैली। ये क्या हम लगा रखा है तुमने? उसका मीटर ही हाई हो गया हद की हरकत पर। तभी उठकर नूर ने गुस्से में बोला, क्या हुआ? वो चौंक कर उसके सख्त तासरात लिए चेहरे को देखने लगा। कुछ नहीं, करो अपना काम।
नूर तप कर कहते हुए वापस दूसरी करवट पर होकर लेटी, साथ ही कंफर्टर सर तक ओढ़ लिया। अरे क्या हुआ नूर? हादी बौखलाते हुए लैपटॉप साइड टेबल पर रखता हुआ उसका रुख अपनी तरफ करने लगा। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, मेरी बातों को कोई अहमियत ही नहीं तुम्हारी नज़र में। वो गुस्से में बोलकर उसका हाथ झटकती, मगर अगले ही पल हादी ने उसे कमर से पकड़कर मुकम्मल अपनी तरफ किया और उसे अपने हद दर्जा करीब कर लिया। तुम्हारी बातों की ही नहीं, तुम्हारी भी बहुत अहमियत है मेरी लाइफ में टिड्डी। वो मोहब्बत पाश नजरत उसे देखते हुए बोला। तो फिर मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए नूर ने नरोठेपन से कहा। कहिए, गुलाम सब सुनने को तैयार है। उसकी नाक चढ़ाने पर हादी ने प्यार से कहा, साथ ही उसके गाल चूम लिए, जिस पर नूर बौखलाई। ये क्या बदतमीजी है? बात सुनने को कहा था, यूं फ्री होने को नहीं। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए नूर ने उसे घूर कर कहा, हाँ तो कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। वो बेखुदी में बोलकर उसकी छोटी सी सतवा नाक से आस्तगी से अपनी नाक रगड़ने लगा। तो नूर ने आंखें बंद करके गहरी सांस खींची। हादी प्लीज। उसके लब नूर को जब अपने कान की लू पर महसूस हुए तो उसने कपकपाते हुए कहा। उसकी लरजती आवाज़ पर हादी ने एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके पसीने से नम हाथों में अपने हाथ रखकर आस्तगी से उन्हें दबाने लगा। नूर बेचैन हुई थी हादी के लबों को अपने बाजू पर महसूस करके। बहुत तड़पाया ना तुमने, जालिम लड़की। उसकी मुस्कुराती आवाज़ पर नूर ने आहिस्ता से आंख खोलकर उसे देखा, पर दूसरे ही लम्हे उसने हादी को खुद पर झुकता देख आंखें मूंद लीं। रात भर दोनों की खामोशी में धड़कनें गुनगुना रही थी। वो जो कल तक हादी की कुर्बत से वजदान की हवस ज़्यादा लम्स की वजह से डरने लगी थी, अब हादी के नरम लम्स में उसे मोहब्बत के सिवा कुछ न महसूस हुआ। आधी रात को जब उसे यकीन हो गया कि मिशाल सो चुकी है, तब अल्तमश उठकर उसके पास आया और मिशाल के बराबर में बैठकर उसका मासूम चेहरा तकने लगा। हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। वो उस पर झुककर नरमी से उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। तभी मिशाल ने आंख खोली। पेशानी से लब हटाकर अल्तमश ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई। उसे उठा हुआ देखकर अल्तमश दूर हुआ। अभी वो बेड से उठता कि मिशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्तमश, उसने बामुश्किल बैठकर उसे पुकारा। क्यों खफा हैं आप हमसे? उसका उदास लहजा अल्तमश को चुभा था, मगर वह नूर चेहरा मोड़े बैठा रहा। मिशाल की आंखें नम हुई थी। मत करे अल्तमश, यूं बेरुखी नहीं बढ़ते हमसे। वो तकलीफ ज़दा लहजे में बोलते हुए उसके सीने पर सर रख गई। तभी अल्तमश उसको दूर करता हुआ उठा, पर अब की बार मिशाल ने उसके एक बाजू को अपने दोनों हाथ से पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने बराबर में बिठाया। क्या मसला तुम्हारे साथ? उसने करख्त आवाज़ में कहा तो मिशाल ने पलकें झुका ली। फिर कुछ देर बाद उठाई तो आंखों में आंसू थे। अल्तमश ने एक नज़र उसकी भूरी आंखों में भरे आंसू को देखा, फिर उठने लगा तो मिशाल ने उसके दोनों कॉलर अपने नाजुक हाथों में दबोच लिए। उसकी इस हरकत पर अल्तमश चौंका था। उसने पहले अपने कॉलर को जकड़े उसके सुर्ख हाथों को देखा, फिर उसके गाल बिखरे चेहरे को। वो क्यों इतनी सुर्ख पड़ रही थी? वो नासमझी से अभी उसका तेज़ी से सुर्ख पड़ता चेहरा ही देख रहा था कि अगले ही पल उसकी वजह भी अल्तमश को समझ आ गई। जब मिशाल आहिस्तगी से उसके करीब हुई और अपनी बुरी आंखें सख्ती से नीचे उसके दहकते बिंचे हुए लब पर अपने कटावदार गुलाबी होंठ रख गई। अल्तमश के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे उसकी इस मासूम हरकत पर। दूसरी तरफ मिशाल अपनी मुंतशिर होती धड़कनों समेत यूं ही कुछ देर तक आंखें बंद किए बैठी रही। इस सितमगर को मनाने का एक यही तरीका उसे समझ आया था, पर जब अल्तमश ने कोई रिएक्शन न दिया तो वो आहिस्तगी से उससे दूर होते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। अल्तमश जो उसके अमल पर मुस्कुराने लगा था, जल्दी फिर इसी खोल में वापस आता हुआ सपाट चेहरा बना गया। मिशाल को बेसाख्ता रोना आया। वो फिर उसके करीब हुई और अब अल्तमश के कंधे पर सर रखते उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए, पर अभी भी वो इसी तरह बैठा रहा। क्या साबित करना चाहते हो इन सबसे कि बहुत फर्माबरदार बीवी हो, शोहर को बहुत खुश रखती हो? उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने करता हुआ सख्ती से इस्तफसार करने लगा, मगर अगले ही पल चौंका मिशाल को बुरी तरह लरजता देख। मिशाल, उसका चेहरा थोड़ी से थाम कर अल्तमश ने ऊपर किया तो हैरत का शदीद झटका लगा उसे। वो बिना आवाज़ के रो रही थी, चेहरा समेत बुरी आंखें हद से ज़्यादा लाल हो रही थी और कटावदार लब कँपकँपा रहे थे। वो जानता था मिशाल इन सब से घबराती थी, पर अभी सिर्फ उसे मनाने के लिए
وہ مجبوراً یہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اب مشال کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز ہو رہی تھی اس کی۔ مشال میری جان، تم ٹھیک ہو؟ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں پر نظریں جمائے التمش نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ساری ناراضگی اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر پل میں ہوا ہوئی تھی۔ مشال نے لرزتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو بے ساختہ التمش اسے خود میں بھینچ گیا اور نرمی سے اس کی پوچھ سہلانے لگا۔ سب ٹھیک ہے میری جان، کچھ نہیں ہوا، وہ تسلی دیتے ہوئے مشال کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد دبی دبی آواز پر وہ جھٹکے سے مشال کو دور کرتا ہوا اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پر التمش کی آنکھیں پھیل رہی تھی کیونکہ مشال ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب وہ ڈرامہ کر رہی تھی طبیعت بگڑنے کا۔ چند پل لگے التمش کو سنبھالنے میں۔ لڑکی، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ وہ سختی سے بولنے لگا پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ مشال کھلکھلا کر ہنسی۔ تم ڈرامہ کر رہی تھی؟ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو کیا صرف آپ ہی ناٹک کر سکتے ہیں؟ ایک ہفتے سے آپ کی حرکتیں نوٹ کر رہے ہیں ہم۔ جب ہم نیم میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتے ہیں، پھر پورا دن ہم سے ناراضگی کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولی تو التمش نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تو تم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ وہ بھی آبرو بھینچتے ہوئے بولا۔ کیا کیا ہم نے؟ مشال کے پوچھنے پر وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر کہا، اپنے بچ جانے پر پچھتا رہی تھی، مرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی گھمگیر آواز پر مشال کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ آہستگی سے سر جھکا گئی۔ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوتا؟ میں بھلے جیسے رہتا یا شاید زندہ رہتا بھی یا نہیں، پر تمہیں صرف اپنی فکر تھی کہ مر جانے سے ساری پرابلم ختم ہو جاتی تمہاری جیسے۔ اس کے چپ رہنے پر التمش نے پھر سنجیدگی سے بولا۔ التمش، ہم تنگ آ گئے تھے، تھک چکے تھے سب کی بے رخی اور نفرت سے، سوری۔ وہ دھیمے لہجے میں شرمندہ سی بولی تو التمش کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ آئی ایم ریئلی سوری سویٹی، وہ لہجے میں بے پناہ محبت سموئے بولا، ساتھ ہی اس کے سینے سے لگا گیا۔ اب تو آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ اس کے سینے پر سر رکھے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیکن ویسے میں پھر سے ناراض ہونے کو تیار ہوں، اگر تم مجھے پہلے کی طرح مناؤ تو۔ اس کے شرارتی لہجے میں بولنے پر مشال نے خفکی سے اس کے سینے پر چپڑ لگائی۔ التمش قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے اس کے گرد حسار اور مضبوط کر گیا۔ 6 سال بعد۔ بیٹا تم پراٹھے بنا رہے ہو نا؟ عالیہ بیگم نے اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو آستین فولڈ کیے جلدی جلدی پراٹھا بیل رہا تھا۔ ایک پراٹھا بنانے کے چکر میں اس نے اپنی بلیک شرٹ سفید کر ڈالی تھی۔ او میری مدر پاکستانی، آپ مجھ پر ساسو ماں والے ٹونٹ کم کرے اور میری ہیلپ کرے، جلدی سے مجھے گھی کا ڈبہ پکڑائے، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ وہ پراٹھا اس جد و جہد سے بیل رہا تھا جیسے اسے مشکل اس کے لیے کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ عالیہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جانتی تھی اسے روٹی بنانا تک بہت پہاڑ توڑنے کا کام لگتا تھا، پر ابھی وہ یہ پراٹھا بنا رہا تھا صرف اور صرف اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی پریسا کے لیے۔ 4 سال کی پریسا جو پورے گھر کی لاڈلی تھی، سب کی آنکھوں کا تارا سوائے رمیز کے، جو نور اور ہادی کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ حیدر ولا میں پریسا کا واحد دشمن تھا۔ 5 سالہ رمیز کو یہ نک چڑی سی بچی ذرا نہیں پاتی، اور پریسا، وہ اپنے سے 1 سال بڑے رمیز کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ وہ ہر پل اس کے پیچھے ناک میں دم کیے رہتی تھی۔ یہ لو میری کیوٹی پائی کے لیے پاپا کے ہاتھوں کا بنا پراٹھا۔ التمش نے ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہوئے پلیٹ پریسا کے آگے رکھ کر محبت سے کہا۔ واؤ، شو یمی۔ ایک بائٹ لیتے ہوئے پریسا نے اپنی توتلی زبان میں کہا، جس پر عالیہ بیگم اور ریحانہ بیگم سمیت آغا جان بھی اخبار پڑھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ لو لمش، تم بھی کھاؤ، رمیز تم بھی کھاؤ۔ پریسا نے اس کی طرف پلیٹ کھسکا کر معصومیت سے کہا، میرا نام رمیز ہے، لمیز نہیں، چھوٹی چوہیا۔ رمیز نے غصے میں اپنی عادت کے مطابق اسے ٹوکا۔ آیا بلا، لمیز نہیں لمیز ہے۔ اب کی بار پریسا نے منہ ٹیڑھا کرتے اس کی نقل کی تو سب کی ہنسی چھوٹی، ساتھ ہی رمیز کا پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھتا دیکھ پلیٹ واپس اپنی طرف کر لی، جس پر وہ کلس کے رہ گیا، اور وہ اس نک چڑی کو دیکھا جو منہ پر ننھا سا ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ پاپا، ہم لوگ آج ہانی پھپھو کے گھر جائیں گے، کچھ دیر بعد رمیز نے ہادی سے پرجوش ہو کر پوچھا، تو اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ نو، ولیجہ مدے بلتی اٹھی تھی، نہیں لتی، وہ علیزہ ہانیہ کی بیٹی مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، پریسا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ پر مجھے تو اچھی لگتی ہے نا، اور علیجہ نہیں علیزہ ہوتا ہے،
رمیز نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں پاپا، ہم لوگ 6 بال دو میں تائیدے، ہم لوگ اس بار گھومنے کہاں جائیں گے؟ اسے زبان چڑھا کر پریسا نے التمش سے پوچھا۔ کوئی نہیں، کہیں نہیں جانے والا اس بار، ایگزامز ہونے والے ہیں تو اس بار کا پروگرام کینسل۔ ابھی التمش کچھ بولتا کہ وشال اوپر سے پریسا کا اسکول بیگ لاتے ہوئے بولی، ماما ایش یو سو بورنگ، ماما از سو بورنگ۔ پریسا نے مشال کو دیکھتے ہوئے ناک چڑھائی تو مشال نے اسے غصے میں گھورا۔ نو بیٹا، آپ کی ماما بورنگ نہیں، بہت کیوٹ ہے، التمش نے پریسا سے کہا، پر نظریں اس کی مشال پر تھی جس کی صحت اب پہلے سے بری بری لگ رہی تھی۔ التمش کو وہ اب اور کیوٹ لگنے لگے تھی۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر مشال کے گال سرخ پڑے۔ اس نے اب کے مشال کو التمش کو گھورا جو ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے اس کے لال چہرے کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھر مشال نے ایک چور نظر سب کو دیکھا۔ آگے جانے ہنسی چھپانے کے لیے اخبار واپس منہ کر کے آگے کر لیا۔ باقی سب سر جھکائے بظاہر ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، پر ان لوگوں کے چہرے پر دبی دبی ہنسی مشال کے گالوں کو اور ٹماٹر کر گئی۔ چلے اٹھیں جلدی، پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہیں آپ، مشال نے بات بدلتے ہوئے جلدی سے پریسا کو کہا۔ تب تک نور بھی رمیز کا بیگ لے کر آ گئی۔ چلو بچہ پارٹی، التمش نے ناشتہ ختم کر کے کہا اور ان دونوں کو لے کر گھر سے نکلا۔ جاتے جاتے وہ پلٹا تھا اور ہمیشہ کی طرح ہمیشہ پیچھے کھڑی مشال کو ایک آنکھ ماری، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اسے گھور کر اندر چلے گئی۔ لمیج لمیج، پریسا نے توتلے لہجے میں رمیز کو پکارا۔ کیا ہے؟ اس نے لٹ مار جواب دیتے ہوئے پریسا کو دیکھا تو التمش کی دیکھا دیکھی پریسا نے اسے آنکھ ماری، جس پر وہ تب کے رہ گیا اور غصے میں اپنے ننھے ہاتھوں کو بھینچ لیا۔ پھر التمش کو دیکھا تو وہ ڈر کر خود پر کنٹرول کیا اور اس نک چڑی کو بعد میں سبق سکھانے کا سوچا۔ اندر بیٹھی بھی جان نے مسکراتے ہوئے اپنے ہنستے کھیلتے آشیانے کو دیکھا، جو اتنی مشکلات و تکالیف جھیلنے کے بعد اب واپس اپنے روپ میں آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر دیکھتے ہوئے دل سے دعا مانگی کہ اب سب ٹھیک رہے، اور بے شک کچھ دعائیں قبول ہونے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔